کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا. جب کہا جاتا ہے نا کہ یاد کرو وقت، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ گزر چکا ہے، یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے. تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب انبیاء سے اللہ نے عالم ارواح میں عہد لیا. عہد کیا لیا ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ایک گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یہ نہیں کہا میں تمہیں دوں گا، دے دوں. اب غور کیجئے، سب سے پہلے میلاد کا جلسہ جو منعقد کیا ہے وہ خالق کائنات نے کیا ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہو رہا ہے. ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر قربان جائیے حضور کے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں. ارے زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. اور یہ کیسی مبارک محفل ہے کہ جس محفل کا انعقاد کرنے والا خالق کائنات اور جس کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے، وہ گروہ انبیاء ہے. یہ واحد جلسہ تھا جس جلسے کے اندر خالق کائنات نے انتخاب جن لوگوں کا کیا تھا سننے کے لیے، یعنی کہ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا تھا. اب دیکھیے ذرا ایک نقطہ اور یہاں سمجھ لیجئے. قاعدہ ہے دنیا کا، کام انسان پہلے کرتا ہے، نام بعد میں ہوتا ہے. آپ مسلسل کام کریں، مسلسل کام کریں، کوئی 5 سال کرتا ہے، کوئی 10 سال کرتا ہے، کوئی 20 سال کرتا ہے، تب جا کے اس کا نام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج ہی اس نے شروع کیا اور آج ہی اس کا نام ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن انسان مسلسل ان تک محنت کر کے اپنا ایک کام جماتا ہے، تب جا کے اس کا نام ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں فلاں کا کام دیکھو بڑا اعلیٰ ہے. یہ تو ہے دنیا کا قاعدہ، مگر قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں، کام کیا نہیں، لیکن چرچا پہلے ہو رہا ہے، چرچا پہلے ہو رہا ہے. تو میرے امام میرے سنت بول پڑے، کہتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑھے خاک ہو اے جل جانے والے. ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور کا وجود دنیا میں تشریف نہیں لایا، مگر آپ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، آپ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا ذکر تھا. تو میں عرض کر رہا تھا، پہلا جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منعقد کیا، کس کا؟ میلاد مصطفیٰ کا. اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، جب میں تمہیں نبی بنا دوں، تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے جس کے لیے محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. اب اللہ تذکرہ فرما رہا ہے انبیاء کے سامنے، میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، تمہیں نبی بناؤں گا. ایک گروہ انبیاء، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے، اور کس شان سے آئے گا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ خود ارشاد فرمایا. فرمایا مصدق لما معکم، وہ جو رسول آئے گا وہ مصدق ہوگا، تصدیق کرے گا
تمہاری کتابوں کی بھی تمہاری نبوت کی بھی. ارے بولیے نا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ایک گروہ انبیاء تمہیں نبوت خلافت کتاب بھی دوں گا، لیکن پھر وہ رسول آ جائے، پھر وہ رسول آ جائے. اگر وہ رسول تمہاری زندگی میں آ جائے پھر تم کیا کرو گے؟ اگلا کام اللہ نے بعد میں شاہ فرمایا ہے، لیکن پہلے ایک نقطہ سمجھ لیجئے اس مقام پر. وہ رسول اس شان سے آئے گا کہ تمہاری تصدیق کرے گا. کیا کرے گا جی؟ تصدیق کرے گا. حضور مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کوئی جاہل آدمی کسی کی تصدیق نہیں کر سکتا. اور سمجھو جملے کو، بڑی پتے کی بات سمجھا رہا ہوں. کوئی جاہل کسی کی تصدیق بولیے نہیں کر سکتا. آپ کہیں جی تصدیق کر دیں کہ بھائی میں تو بڑا لکھا ہوں نہیں، بول تصدیق کر دیں کوئی ہو نہ ہو، بغیر جان پہچان کے بغیر علم کے کوئی تصدیق بولیے نہیں کرتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا ہے تو ماننا پڑے گا حضور کی لکھنا بھی جانتے ہیں پڑھنا بھی جانتے ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں اور بولیے پڑھنا بھی جانتے ہیں. اب ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جنہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں. آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. جس طرح کہ طارق مسعود نے کہا تھا پھر کہہ کے بچ گیا. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنا یہ جہالت ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. کیا ہے یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اس لیے کہ کوئی نبی ان پڑھ نہیں ہوتا، کوئی نبی ان پڑھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے 229 اس حدیث کا نمبر ابن ماجہ کے اندر. فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا؟ معلم، پڑھانے والا. اور مسلم میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے 3690 کے اندر بعثنی معلما معسرا، میں آسانی کے ساتھ تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. دونوں حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دی. حضور تو آئے پڑھانے کے لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو کتاب و حکمت کے ساتھ بھیجا ہے. کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ کتاب و حکمت کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے ہوئے ہیں. کیا ہے بولیے؟ پڑھے ہوئے ہیں، معلم بن کر آئے ہیں. بتائیے اگر کوئی حکومت وقت کسی کو معلم ٹیچر لگا دے، ٹیچر لگا دے اور اس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے، جاہل ہو، کس پہ اعتراض کریں گے؟ بتائیے مجھے. حکومت پر اعتراض ہوگا، اس کو ٹیچر بنا دیا، پڑھنا لکھنا آتا نہیں، ہمیں کیا پڑھائے گا، بچوں کی تعلیم خراب کر رہا ہے اس لیے کہ خود نہیں جانتا. اب ذرا غور کرو، یہاں ایک اسکول ایک کلاس 10-20 بچوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو مسئلہ ہے ساری انسانیت کا مسئلہ تھا، ساری امت کا مسئلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے اپنے شاگردوں کو احساس بڑھایا ہے کہ آج دنیا ان کے ناموں سے چمک رہی اور دمک رہی ہے. جی اس لیے کہ اگر کوئی حضور لکھنا پڑھنا نہ جانتے، اللہ پر اعتراض ہوتا. اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پڑھے ہوئے ہیں. کس سے پڑھے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ پڑھے ہیں اپنے رب سے. کس سے پڑھے ہیں؟ اپنے رب سے پڑھے. تم میں سے کسی سے نہیں پڑھے، اپنے رب سے پڑھے ہیں. اب یہاں روک کے میں تمہیں ایک نفیس نقطہ اور سمجھا دیتا ہوں، پھر اگلی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
استاد کی قابلیت کا پتہ، استاد کتنا قابل ہے بتائیے، اس کی قابلیت کا پتہ کس سے پڑتا ہے؟ اس کے قابل شاگرد سے پتہ پڑے گا کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا شاگرد ہے، اس کو دیکھو۔ جب اس بچے میں بڑی قابلیت ہو تو استاد کی تعریف، بڑا قابل استاد ہے، کیسا پڑھایا ہے، کیا کام سکھایا ہے، کمال کا ہے، بڑا ذہین ہے، کیا اس کی صلاحیتوں کو نکھارا ہے اس نے۔ تو بتائیے، اگر ایک دنیا کا بچے کو کوئی استاد پڑھائے، اس کو قابل بنا دے، تو پھر استاد کی قابلیت کا پتہ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے۔ اگر اللہ کے علم کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے علم کو دیکھنا پڑے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے علم کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے علم کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے اختیارات کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر آپ کہیں گے واہ واہ کیا کمال کا بندہ ہے۔ ارے جس بندے میں اتنے کمال ہیں، اس کے رب میں کتنا کمال ہوگا۔ جس کا بندہ اتنا شان والا ہے، اس کا خالق و مالک اتنا شان والا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، وہی شان سے تمہارے پاس آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا۔ اور آپ دنیا کا قانون بھی ہے، جب کوئی تصدیق کرانے کے لیے آتا ہے تو انسان پہلے پڑھتا ہے تصدیق کس بات کی کرا رہا ہے۔ دیکھیے یا ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے مصدق اور ایک ہوتا ہے مبشر۔ نفی نقطہ سمجھا رہا ہوں، ایک ہے مصدق، ایک ہے مبشر۔ دیگر انبیاء جو ہیں وہ مصدق نہیں، مبشر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، مصدق بھی ہیں۔ ارے بولیں تو سبحان اللہ۔ وہ دیگر انبیاء مبشر ہیں کس لحاظ سے؟ انہوں نے بشارت دی اپنی امت کو۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے فرزندو، میرے بیٹو، ایک نبی آنے والا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے تو اس رسول کے آنے کا چرچا نبی نے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کیا، موسیٰ نے بھی کیا، ابراہیم نے بھی کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ دیگر نبیوں نے صرف یہ کہا ایک نبی آنے والا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کے کہا اے لوگو، اے میرے غلاموں، میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ احمد نام بتائے، اس اعتبار سے کیا ہے؟ بولیے وہ مبشر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر کس طرح ہے؟ آپ نے جنت کی بشارتیں دی، اور نیک عمل کرنے پہ جو اجر و ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کو اپنے غلاموں کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ حضور نے بیان بھی کیا ہے اور دیکھ کے بیان کیا ہے۔ ارے بولی سبحان اللہ۔ دیکھ کے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی آپ کو دکھائی ہے۔ جنت میں کیسی کیسے نعمتیں، کیسے کیسے محلات اللہ نے تیار کر رکھے، حضور نے دیکھے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں کو سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور اس اعتبار سے ایک جملہ اور یاد رکھ لیجئے، سارے نبیوں نے یہ کہا ہے کہ نبی آنے والا ہے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، فرمایا میں تو آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ ہر نبی نے حضور کے آنے کی بشارت دی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب دیکھیے اس مرحلے پر الخصائص الکبریٰ میرے ہاتھ میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، یہ دیکھ رہے ہیں، جلد پہلی ہے الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو
جاگتے ہوئے میں 70 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے. اتنے بڑے محدث، حضور کے معجزات میں بڑی کمال کی کتاب لکھی. حضرت آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ فرما رہے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کو، کہنے لگے بیٹا دیکھو، اگر میرے بعد اللہ تمہیں نبوت اور خلافت دے، میرے بعد تمہیں نبوت اور خلافت ملے گی، تو پھر تم نے ایک کام کرنا ہے. ان کے فرزند کہنے لگے ابا جی میں نے کیا کام کرنا ہے، ذرا ارشاد فرمائیے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا. وہ پوچھ رہے ہیں ابا جان یہ کون ہے جن کا آپ نام لے رہے ہو، کون ہے یہ؟ آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں نے عرش الہی پر اس نام کو لکھا ہوا دیکھا ہے. عرش الہی پر اس نام کو لکھا ہوا دیکھا ہے، اور آسمان کے ہر جگہ پر، ہر مقام پر، جنت میں، جنت کے حق درخت پر، ہر پتوں پر، حوروں کی پیشانیوں پر میں نے اسی نام محمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے؟ آئے ہے اور سمجھو اس جملے کو، بڑی کمال کی بات پوشیدہ ہے، راز والی، بڑی راز والی بات. نام لکھا ہوا ہے بھائی، جس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ چیز اس کی ہوتی ہے. جس کا نام لکھا ہو چیز کس کی ہوتی ہے؟ اسی کی ہوتی ہے. تو اللہ نے جنت میں جگہ جگہ نام لکھ دیا ہے، بتا دیا جنت کا خالق تو میں ہوں پر میں نے مالک اس کو بنا دیا ہے. خالق میں ہوں پر میں نے مالک اس کو بنا دیا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں چیزیں آپ کے قبضہ و اختیار میں دیتی ہیں. اب دیکھیے حضور کی عظمت و شان. اللہ نے فرمایا دیکھو وہ رسول آئے گا شان کے ساتھ تمہارے پاس، اور وہ مصدق ہوگا، تمہاری تصدیق کرے گا. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے. تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. حضرات محترم امام اہل سنت نے لکھا اس بات کو فتح رضیہ کے اندر، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے تو سب پر لازم ہوتا، ہر نبی پر وہ آپ پر ایمان بھی لاتا اور آپ کی مدد بھی کرتا. ہر نبی پر لازم ہوتا. اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آپ نے ایک مقام پر کیا کہا؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت و شان کو دیکھا. جب عظمت و شان کو آپ نے دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد کہا اے اللہ مجھے یہ امت دے دے. توریت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھا، کہا اے اللہ مجھے یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 64، کہا اے اللہ مجھے یہ امت دے دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت جو ہے یہ تو احمد مجتبیٰ کی ہے، جس کی تو توریت میں عظمت و شان دیکھ رہا ہے لکھی ہوئی. میں پہلے جملہ بتا چکا ہوں، پھر یاد رکھ لیجئے، انسان کام بعد میں کرتا ہے، کام پہلے کرتا ہے، نام بعد میں ہوتا ہے، اور حضور کا نام پہلے ہو رہا ہے. حضور کا نام بولیے پہلے ہو رہا ہے. تب توریت میں دیکھا یہ اللہ یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ تو میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے. تو پھر کہنے لگے اے اللہ پھر مجھے اپنے فضل سے امت مصطفیٰ میں شامل فرما لے، امت مصطفیٰ مجھے شامل فرما لے. اللہ نے فرمایا اے
موسیٰ ہمارے نبی، ہم نے تجھے اپنی نبوت کے لیے تیرا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اب قربان جائیے کہ جس نبی کی امت میں شامل ہونے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی بھی یہ آرزو رکھے کہ اللہ مجھے اس امت کا امتی بنا دے، پھر اس نبی کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ دارمی کے اندر موجود، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، یہ دلائل النبوہ امام نعین اصفہانی کی ہے، اور یہی روایت اگر یہ نہ ملے تو پھر فتاوی اور اجماع کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی جلد 30 کے اندر۔ ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے ایک مرتبہ توریت لے آئے، توریت شریف پڑھ رہے تھے، ہاتھ میں توریت تھی، توریت کا کوئی نسخہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ فاروق اعظم کو توریت پڑھتے ہوئے دیکھا، پوچھا اے عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ خوشی سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریت پڑھ رہا۔ آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بھئی توریت اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، تو اس میں متغیر ہونے والی کوئی بات نظر آتی ہے؟ بظاہر ہمیں نہیں آتی، مگر تھی، اس لیے کہ حضور کا ہر عمل جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، حضور کے کسی عمل پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب دیکھا نا فاروق اعظم متوجہ ہوئے کہ حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، کہنے لگے میں اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے دین ہونے، اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے کا رنگ جو تھا متغیر ہو گیا تھا، تو آپ اس پر آپ راضی ہو، خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم سنو، اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کنٹرول محمد کی جان ہے، اگر وہ آ جاتے تو ان کو سوائے میری اتباع پیروی کرنے کے کوئی اور چارہ ہی نہ ہوتا، میری اتباع پیروی کرتے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی اس تفسیر کو بیان فرمایا اس حدیث رسول کے اندر، ثم جاءکم رسول، پھر رسول آ جائے، لتؤمنن بہ ولا تنصرن، ان پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ تو سب نے کیا کہا؟ ہاں ہم ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ قالوا اقررتم واخذتم، ضرور ان کی مدد کرنا اور تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، الا ذالکم اسری، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اللہ عہد لے رہا ہے انبیاء سے۔ تو میلاد کا پہلا جلسہ کس نے کیا ہے؟ بولیے ذرا زور سے کہیے، اللہ نے کیا ہے عالم ارواح کے اندر۔ اس جلسے میں سارے کے سارے نبی موجود تھے اور اقرار لیا جا رہا ہے اس جلسے کے اندر، وہ نبی آ جائے ان کی مدد کرنا۔ اور فرمایا اس کے بعد سب نے کہا قالوا اقررنا، اللہ جو تم سے عہد لے رہا ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، اقرار کریں گے۔ فرمایا قال فاشهدوا، گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر۔ اب ایک دوسرے کو نبی کا گواہ بنایا جا رہا اس اقرار پر۔ پھر آپ نے، اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس عہد میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرات محترم اب ذرا توجہ کیجیے، پھر اس مرحلے کو یاد رکھیے، ایک ہے تخلیق مصطفیٰ، ایک ہے ولادت مصطفیٰ، اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ تو آج کا کیا مرحلہ تھا؟ وہ تھا ولادت مصطفیٰ۔
اب ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں کس کس کو ہوئی اور کس کو نہیں ہوئی، سب کے انداز نرالے تھے. سب کے انداز بولیے نرالے ہوتے ہیں. ہر علاقے کی خوشی مختلف ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور کا میلاد ہی نہیں تھا، صحابہ حضور کا میلاد کیا کرتے تھے مگر اپنے اپنے انداز میں ہوا کرتا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں اب جیسے ہی مجھے حمل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم انور کے اندر آئے، میں اس کے عجیب و غریب کمالات دیکھتی، عجیب و غریب خوشی اور فرحت محسوس کرتی. مجھے اپنے اندر کوئی وجود کے اندر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. فرماتے ہیں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، کیا وقت تھا، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی. دو اہم موقع پر تاریکی ختم ہو رہی ہے اور صبح کا نور آ رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جانتے ہو کیا ہوا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، نور خارج ہوا. اب وہ نور جو مجھ سے نکلا ہے، اس نور کی روشنی دیکھیے کیسی عالم میں پھیلی ہے. آئے خیر نہیں سمجھ رہے، سارا عالم جگمگ جگمگ ہو رہا ہے. فرماتی ہے میں مکے میں تھی اور ملک شام کے محلات، یہ سمجھیے میں تھی کہاں؟ مکے میں تھی، اپنے کمرے میں تنہا. جب مجھ سے نور خارج ہوا، اس نور کی روشنی ایسی پھیلی کہ میں نے ملک شام کے بڑے بڑے محلات کو دیکھا. اب جتنے حجابات تھے اللہ نے سارے ختم کر دیے، سارے ہی ختم کر دیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کیسے پاکیزہ تشریف لائے ہیں. مجھ سے غلاظت نہیں نکلی، نور نکلا. جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. جو بھیج رہا ہے کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جس کے گھر میں آئے ہیں کہہ رہی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے. بھیجنے والا کہے نور، آنے والا کہے نور، اور جس سے خارج ہو رہا وہ کہہ رہی وہ بھی نور، اور یہ کہے کہ نور ہی نہیں. اب بتائیے ہم تین ذاتوں کی مانے کہ اس بیوقوف کی مانے؟ اس نے رٹ لگا رہا کہ ایک ہی ایک بشری بشر بشری بشر. او بھائی ہم بشر مانتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. تو رینگتا ہے زمین پر، عرش پر ہے ان کی گزر. تو رینگتا ہے زمین پر، عرش پر ہے ان کی گزر. فرق ہے کس قدر، تو بھی بشر وہ بھی بشر. وہ ذرا دیکھ تو صحیح یار، ہم زمین پہ صحیح چل نہ سکے، اللہ ان کو عرش پہ لے جائے. پھر تو ان سے مقابلہ کر رہا ہے. پھر میرے کریم آقا نے کیا کیا، سبحان اللہ. اور حضور کی آمد کی خوشی جانتے ہو کس کس کو ہوئی ہے؟ آپ کے دادا سے پوچھو. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے عبد المطلب، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ جھک گیا. خانہ کعبہ جھک رہا ہے. وہ اس بات کو تھانوی صاحب نے لکھا نا چوتیب کے اندر، اور سیرت کی تمام کتبوں کے اندر بات ملتی ہے. اب خانہ کعبہ جھک رہا ہے. بھئی خانہ کعبہ کو کیا حاجت ہو گئی جھکنے کی؟ جس طرح ایک بادشاہ آ جائے، کیا آ جائے، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بادشاہ آ جائے اور اس کے جو نوکر چاکر ہو وہ کیا کہتے ہیں ادب سے، حضور سلام، حضور سلام. تو اب کعبہ آ گیا، حضور تشریف لائے تو کعبہ جھک جھک کے سلام کہہ رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے. اور جناب سوئی نے لکھا کعبہ کئی روز تک پکارتا رہا،
اے اللہ میرے نور کو لوٹا دے، اے اللہ مجھے پاک کر دے. تو اللہ نے کعبے کو تسلی دی، کعبہ ذرا تھم جا، ٹھہر رکھ، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تیرا نور تجھ کو لوٹا دے گا. پھر بولیے کعبے کا نور لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ اس میں جو بت تھے وہ بت گرے کہ نہیں گرے؟ حضور تو ساری کائنات کو شرک سے پاک کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے ایسی تربیت کی. اور دیکھیے آپ کے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے ماننے بولیے چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں. یہ سب ان کی تعلیم کا ہی اثر ہے. اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات